اسٹیج پہ قائد ابن قائد محترم جناب علامہ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ ان کو انشاءاللہ تقریر کے لیے یہاں پر اسٹیج سے دعوت دیں گے قائد پنجاب۔ میں انتہائی زیادہ ان کا مشکور ہوں دل سے، محترم جناب حافظ محمد سلمان آدم صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب، کہ جن کی محنت اور کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ علامہ قیم الہی ظہیر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اب وہ خود ان کو دعوت دیتے ہیں خطاب کے لیے۔ حضرات، سالانہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کی عظیم الشان کامیابی پر برادر مکرم مولانا صفدر عثمانی حافظہ اللہ اور ان کے رفقائے کرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ احباب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو میزبان ہی سمجھتا ہوں۔ بڑے ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو پرسوں سالانہ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کی جماعت مسلک کے ساتھ محبت ہے کہ ہم جب بھی آپ کو بلاتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی جہود اور آپ احباب کا اخلاص قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ محرم میں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی توہین اور گستاخی کی گئی ہے، اس کی نظیر، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اہل حدیث اس کائنات کا وہ گروہ ہے، وہ مسلک ہے جو طائفہ منصورہ ہے۔ یہ اس کائنات کی جماعت حقہ ہے، اور آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باطل مذاہب، باطل فرق اور باطل گروہوں کا راستہ روکنا ہے۔ نعرے بھی لگنے چاہیے، غیرت و حمیت کی نشانی ہے، تقاریر بھی ہونی چاہیے، لیکن ان کا راستہ تب آپ روک سکیں گے جب آپ کا دامن علم کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ یہ پروگرامز، یہ جلسے، کانفرنسز اس لیے نہیں کروائی جاتی۔ آپ آئیں، سنیں، نعرے بلند کریں اور اپنے دامن کو جاڑ کے گھروں کو چلے جائیں۔
آپ کا غم و غصہ دشمن صحابہ کے لیے آپ کی نفرت قابل تعریف ہے، ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ باغ فتح کیا ہے۔ اس گاؤں میں اہل تشیع کی بڑی تعداد ہے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی اہل تشیع سے بات کرنی پڑ جائے کہ باغ فتح کیا ہے جس کی آڑ میں اس امت کے سب سے بڑے مومن کی توہین کی گئی، یہ بات یاد رکھیے، اگر صدیق مسلمان نہیں ہیں، اگر صدیق مومن نہیں ہیں، تو کائنات کے رب کی قسم اس کائنات کا کوئی شخص بھی مومن نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا احسان عظیم ہے۔ آج ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ملا ہے۔ خدا را اپنی تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جنہیں محمد کریم علیہ السلام نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت عطا کی تھی، تو ہمارے سر شرم کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ یہ کون پڑھائے گا، کون یاد کروائے گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ، یہ 10 صحابہ جنتی ہیں؟ کون ہمیں منہج اہل حدیث کے مطابق یہ ترتیب بتائے گا کہ عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر آتے ہیں، ان کے بعد اصحاب احد، بیعت رضوان والے آتے ہیں؟ اہل حدیث یوتھ فورس کی جانب سے، اپنی طرف سے، علماء کی طرف سے آپ سے یہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، اصحاب محمد کی عظمت و شان و شوکت کے لیے منت کرتا ہوں کہ خدا را ان کی سیرت کو سنیں بھی، پڑھیں بھی اور یاد بھی کیا کریں۔ ہاتھ بلند کریں، کون کون 10 صحابہ کے نام یاد کرے گا؟ دونوں ہاتھ بلند کریں تاکہ پتہ چلے کہ مندرہ والا کے اندر صدیق و فاروق و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے ماننے والوں کا جلسہ ہے۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں، برادر مکرم، برادر عزیز، جگر گوشہ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، حافظ قیم الہی ظہیر، سینئر ڈپٹی سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، اور آپ آج یہ ثابت کریں کہ جس طرح آپ نے آج سے برسوں برس قبل علامہ شہید کا استقبال کیا تھا، آج ان کے پوتے کا استقبال بھی کھڑے ہو کر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ قیم الہی ظہیر۔